میں چھت پر بیٹھی پرندوں کو اپنے مسکینوں کی جانب واپس لوٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب میری والدہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ایک دم سے مجھے سارا ماحول ہی گھٹن زدہ لگنے لگا تھا۔ میری والدہ بولی، انم، اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے۔ شادی سے ایک رات پہلے تم نے اپنے بازو پر سرخ دھاگا باندھنا ہے اور میں تمہارے منہ سے کوئی وویلا نہ سنوں۔ میری والدہ اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ اپنے غصے سے میں ان کی پشت کو گھورتی رہی تھی۔ مجھے اپنی والدہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں، اور اس کی وجہ وہ تھی جو میں کسی کو تو کیا بتاتی، خود بتاتے ہوئے بھی ڈر سی جاتی تھی۔ ہمارے خاندان کا رواج تھا کہ جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی وہ شادی سے ایک رات پہلے اپنے بازو پر دھاگا باندھ لیتی تھی، پھر صبح اس کے پاس ڈھیروں دولت پڑی ہوتی تھی۔ لیکن مجھے یہ رواج ہرگز پسند نہیں تھا۔ میں اس رسم کو تہمت پرستی کے زمرے میں لاتی تھی، لیکن میں اس رسم کے پیچھے چھپی حقیقت کو بھی جاننا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں دل میں ایک منصوبہ بنا کر بیٹھی تھی۔ شاید اماں کو الہام ہو گیا تھا، تبھی تو وہ مجھے تنبیہ کرنے آ گئی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کس خاندان میں ہو رہی ہے، میں کون سے علاقے میں بیاہ کر جاؤں گی، یا پھر کس ملک میں۔ میں نے اماں سے دبے دبے لفظوں میں پوچھا تھا، مگر بولیں، تمہارے لیے جاننا کافی نہیں ہے۔ میں نے اصرار کیا تو اماں مجھے میری تعلیم کے طعنے دینے لگی تھیں۔ وہ شمسہ آپی کو بھی کوسنے لگی تھیں۔ وہ بولیں، زیادہ پڑھ لکھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور تیری بہن جو گھر میں بھاگنے کی رسم ڈال گئی ہے، تو اس کی پیروی مت کرنا۔ تم دونوں بیٹیوں نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اماں سے مجھے ایسی ہی باتوں کی توقع تھی، اس لیے میں نے اپنا دل خراب نہیں کیا۔ میں ابو کے پاس بڑی آس لے کر گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہا کہ میری جس لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، میں اس کی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابو سے اس قسم کے جواب کی مجھے امید نہیں تھی۔ وہ بولے کہ بے شرمی کی باتیں تمہیں اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کیا تم بھی شمسہ جیسے ارادے رکھ کر بیٹھی ہو؟ خاموشی سے تم شادی کی رات سرخ دھاگا اپنے بازو پر باندھ لینا، یہی ریت ہے اور یہی رواج ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ یہ روایت ہم بہنوں کو راس ہی آئی تھی۔ آج بھی سوچ کر میرا دل دہل جاتا تھا کہ جس رات میری بڑی بہن شمسہ کی شادی تھی وہ بہت خوش تھی۔ اس نے ہاتھ پر دھاگا باندھا ہوا تھا، لیکن آدھی رات کو کیا ہوا تھا کہ اس کی چیخوں کی آواز سے پورا گھر گونج گیا تھا۔ ہم سب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے، لیکن جب ہم بھاگ کر اس کے کمرے میں گئے تو اس کا کمرہ خالی تھا، جبکہ اس کی چارپائی پر سونے کے زیورات اور پیسے پڑے ہوئے تھے۔ تب میری عمر 10 برس تھی۔ میں نے آنکھوں میں خوف بھر کر اماں سے پوچھا کہ اماں، شمسہ آپی کدھر گئی ہیں؟ میری اماں بولی کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اماں کی بات پر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میں سہم گئی تھی۔ مہمان اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو میں نے ایک بار پھر اماں سے پوچھا کہ اماں، شمسہ آپی کدھر ہیں؟ اماں نے پھر کہا کہ وہ بھاگ گئی ہے، ہمارے منہ پر کالک مل گئی ہے۔ زمانے والے کہتے ہیں کہ میں نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، اسی لیے میری ناک کٹوا کر بھاگ گئی ہے۔ لیکن مجھے اپنی بہن کا پتہ تھا، اس کی نہ تو کسی کے ساتھ دوستی تھی اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ پیار کرتی تھی، تو پھر وہ کس کے ساتھ بھاگ سکتی تھی؟ میں نے اماں سے کہا کہ اگر شمسہ آپی نے بھاگنا ہی تھا تو شور کیوں مچایا؟ ہو سکتا ہے انہیں اغوا کر لیا گیا ہو۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور بولیں کہ تو اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈال۔ مجھے شمسہ آپی کی بہت یاد آتی تھی۔ میں چھپ چھپ کر ان کے لیے روتی تھی، مگر وہ تو ایسی بے وفا تھی کہ انہوں نے ہمیں کبھی پلٹ کر دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گی۔ کہاں سے ڈھونڈوں گی اور کیسے ڈھونڈوں گی، اس بات کی مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر یوسف کے نام ایک خط لکھا تھا۔ میں نے اس کو اپنی شادی کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ یوسف 2 ماہ قبل ہی ہمارے محلے میں شفٹ ہوا تھا۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ پولیس آفیسر ہے تو میں ایک دن اماں سے چھپ کر اس کے گھر گئی تھی۔ میں نے اس سے مدد مانگی تھی کہ وہ مجھے میری گم شدہ بہن سے ملوا دے۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔
یوسف ایک نہایت ہی نرم دل اور خوش گفتار انسان تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے بھی اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا تو میں نے بھی مثبت جواب دے دیا۔ وہ 2 مہینوں سے شمسہ آپی کی تلاش میں تھا مگر ان کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں یوسف کو خط لکھ کر بے فکر ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ باقی کا معاملہ وہ سنبھال لے گا مگر اس کے جوابی خط نے میرے حوصلے پست کر دیے تھے۔ لکھا تھا کہ تم اپنے والدین کا کہا مانو، ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو۔ میں اس خط کو بڑی بے یقینی سے دیکھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اب میرے پاس کوئی حل ہی نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں نے اپنے لیے کچھ جوڑے بنوائے تھے۔ میں بازار سے خریداری کرنے گئی تو ایک فقیرنی نے آ کے میرا پلو تھام لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ میں نے اس کو اپنا صدقہ دیا تو اس نے اپنے ہاتھ ایک دم سے پیچھے کر لیے تھے۔ پھر وہ بولی، شادی کی رات اپنے بازو پر کشور کی طرح سے سرخ دھاگا ہرگز مت باندھنا، نہیں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر وہ فقیرنی بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں شدید گھبرا گئی تھی، اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر آ گئی تھی۔ سارا دن میں اس فقیرنی کی باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹکتی رہی تھی، مگر جب رات ہوئی اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی تو مجھے وہ فقیرنی پھر سے یاد آ گئی تھی۔ میرا رواں رواں ایک دم سے کام گیا تھا۔ اس فقیرنی میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے جھٹکا دیا تھا، لیکن اس کے الفاظ ابھی تک میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ کون تھی اور کشور کو کیسے جانتی تھی؟ کشور میری تایا کی بیٹی تھی۔ اس کی شادی 4 ماہ قبل ہی ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایک بار بھی گھر کسی کو ملنے نہیں آئی تھی۔ میری باقی کزنز کی طرح ہمارے خاندان میں اور بھی بہت سی لڑکیوں کی شادی ہوئی تھی۔ ہر لڑکی رات میں وہ دھاگا باندھتی اور صبح رخصت ہو کر چلی جاتی، لیکن پھر ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ملتا۔ وہ کہاں جاتی، کہاں رہ رہی ہوتی، کسی کو کچھ خبر نہ ہوتی۔ میں اماں سے پوچھتی تو وہ کہہ دیتی کہ سب اس دھاگے کی کرامت سے ہوا ہے۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس دھاگے کی کرامت دیکھ کر ہی رہوں گی، مگر جب مجھ پر وہ وقت آیا تو میرے حوصلے پست پڑ گئے تھے۔ میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی شادی کی تیاریاں کرتی جا رہی تھی۔ اماں اور ابا دونوں ہی میری طرف سے بے حس ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ ابا باہر روز سبزیاں بیچنے جاتا تھا۔ اماں ابا کے جاتے ہی استری شدہ سوٹ پہن کر لپسٹک لگا کر کوٹھی میں کام کرنے چلی جاتی تھی۔ میں گھر میں بیٹھی بس کڑتی رہتی۔ میں نے ایک بار پھر سے بازار کا چکر لگایا تاکہ مجھے اس دن والی بھکارن مل جائے، مگر وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ میں بڑی دیر بازار میں ہلکان ہوتی رہی، پھر مایوس ہو کر میں نے واپسی کی راہ لے لی تھی۔ میں گھر واپس آ رہی تھی جب میری نظر یوسف کے گھر پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ مجھے آخری بار اس سے بات کر لینی چاہیے۔ آخر مجھے بھی تو معلوم ہو کہ اس نے اچانک مجھ سے نظریں کیوں پھیر لی ہیں۔ میں یہی سوچتی ہوئی یوسف کے گھر داخل ہو گئی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک اماں کی آواز میرے کان میں پڑی تھی۔ میں بکھلا کر رہ گئی تھی۔ اماں یوسف سے کہہ رہی تھی کہ صاحب جی، گھر کی صفائی ہو گئی ہے، اب برتن دھو دوں۔ وہ بھی کچھ بولا تھا مگر میں الٹے قدموں ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یوسف مجھ سے پیچھے کیوں ہٹ گیا ہے۔ اس نے ایک کام والی ماسی کی بیٹی سے شادی کر کے کیا لینا تھا؟ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ ادھر بھی شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھیں۔ مائیوں کے بعد مہندی اور پھر میری رخصتی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ پھر مہندی کی رات امی نے مجھے سرخ دھاگا لا کر دیا تھا۔ وہ دھاگا انہوں نے میرے بازو پر باندھ دیا تھا۔ امی کے جاتے ہی میں نے امی کا سرخ دھاگا کینچی سے کاٹ کر چھپا دیا تھا اور اپنے پاس پہلے سے موجود دھاگے کو بازو پر باندھ کر لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ کوئی دبے دبے قدموں سے میرے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں شدید گھبرا گئی تھی۔ وہ آواز میرے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرے سامنے یوسف کھڑا تھا۔ یوسف نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ میرے کان میں بولا کہ میرے ساتھ چلو۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے دل کی سننے کی ٹھانی۔ میں اٹھ کر یوسف کے پیچھے چل دی تھی، جو مجھے ہمارے گھر کے پیچھے لے گیا تھا۔ پھر وہ بولا، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ میں نے حامی بھری تو اس نے مجھے دیوار پھلانگنے کا کہا تھا۔ میں اس کے ساتھ دیوار پھلانگ کر اپنے گھر کی چار دیواری عبور کر چکی تھی۔ یوسف نے میرا ساتھ کسی مہربان دوست کی طرح دیا تھا۔ اس نے میرے لیے کھانا بنایا۔ مجھے کھانا کھلا کر اس نے مجھے ایک کمرہ دکھا دیا۔ میں اس کمرے میں آرام کرنے کی نیت سے لیٹ گئی تھی۔ میں جیسے ہی لیٹی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ صبح اٹھی تو میں نے یوسف کو پولیس کی یونیفارم میں دیکھا تھا۔ وہ ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ تم پیچھے سے دروازہ بند کر لینا۔ میں نے یوسف کے جاتے ہی کنڈی لگا لی تھی۔ دن کے 12 بج چکے تھے جب میں نے شہنائیوں کی آواز سنی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ آج شادی ہے 3 گھنٹے بعد، اور بارات بڑی دھوم دھام سے آ رہی ہے۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ میں کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر میرے منہ پر کچھ رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں تاریکی میں چلی گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک پسماندہ سے علاقے میں پایا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ عجیب سا کمرہ تھا۔ باہر سے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بچوں کی رونے کی آواز سن کر گھومتے سر کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا میں ذرا جا کر دیکھوں کہ آخر میں کہاں ہوں۔ میں اٹھ کر باہر گئی تو 4 میلے کچیلے سے مجھے آ کر چمٹ گئے۔ وہ خوشی سے نعرے بلند کرنے لگے تھے، امی اٹھ گئیں دادو۔ تبھی گھر کی ایک جانب سے کرخت بڑھیا نکل کر میرے سامنے آئی تھی۔ وہ بولی، ہمارے گھر اس قدر دیر تک سونے رہنے کا رواج نہیں ہے، تم اپنا چال چلن سیدھا کرو۔ میں نے کہا کہ آخر آپ لوگ ہیں کون اور میں ادھر کیا کر رہی ہوں؟ عورت نے کسی کو آواز دے کر پکارنا شروع کر دیا تھا، یاسر آجا تیری دلہن اٹھ گئی ہے۔ دلہن یاسر کی؟ میری شادی تو یوسف سے ہونا تھی۔ میں گڈمڈ ہوتے ذہن سے یہی سب سوچ رہی تھی جب کوئی 50-55 برس کا آدمی چھت سے اتر کر نیچے آ گیا تھا۔ اس کی بڑی سی سفید داڑھی تھی، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا۔ وہ موٹا سا مرد مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی اماں سے مخاطب ہوا کہ وہ نکاح کے لیے مولوی صاحب کا انتظام کر لے۔ اب میری بس ہو گئی تھی۔ میں چیخ پڑی تھی، تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں جانتی ہوں تم لوگوں نے مجھے یوسف کے گھر سے اغوا کیا ہے، وہ تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ وہ مرد بولا، تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے، ہم نے تمہیں اغوا کر لیا ہے، لیکن تم بے فکر ہو جاؤ، یوسف تمہیں کبھی بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا، کیونکہ ہم تمہارے شہر سے بہت دور علاقے میں رہتے ہیں۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہی ہے کہ تم چپ چاپ مجھ سے نکاح کر لو، نہیں تو میں تمہیں بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ اس مرد کی آنکھوں میں اس قدر رعب تھا کہ میں سچ مچ اس سے ڈر گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہاں سے بچ کر نکلنا اب میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے میں نے چپ چاپ یاسر کا کہا مان لیا تھا۔ شام میں میرا نکاح ہوا اور میں یاسر کے 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ میری ساس نے گھر کے کام کاج سے ہاتھ کھینچ لیا تھا کہ اب اغوا کر کے لائی گئی دلہن سارا گھر سنبھالے گی۔ میں نے لفظ سی لیے، خود کو اس ماحول میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ آگ جلاتی تو آنکھ میں اس قدر دھواں پڑ جاتا کہ ایک لمحے تو کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ اسی بہانے بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ مجھے یہاں پر 4 بچوں پر بہت ترس آتا تھا۔ وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، 6 سال سے کسی کی بھی عمر زیادہ نہیں تھی۔ ان کو نہلاتی دھلاتی، ان کو صاف لباس پہنا دیتی، لیکن میں نے اپنے حواس کو ہر لمحہ چوکنا رکھا ہوا تھا۔ میری ساس کے پاس سارا دن گاؤں کی عورتیں آتی رہتی تھیں۔ انہی کی بدولت مجھے پتا چلا کہ میں سبی لائی گئی ہوں۔ لاہور میرا آبائی گھر تھا۔ میں نے اپنے فرار کے لیے خود کوشش کرنا تھی۔ اس علاقے میں یاسر کی بیوی بن کر عمر بتا دینا میرے لیے ناقابل عمل فعل تھا۔ اس طرح تو میں گھٹ گھٹ کر ہی مر جاتی۔ ایک دن میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی جب مجھے ایک منصوبہ سوجا تھا۔ میں فوراً چکرا کر گر گئی تھی۔ یاسر بھاگ کر میرے پاس آیا اور مجھے قریبی ہسپتال میں لے گیا تھا۔ میں نے سارا راستہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلی رکھی تھیں۔ میں راستے کو سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے بے ہوش ہونے کا ناٹک 2-3 بار کیا تھا۔
پھر میں اپنی ساس کو کہتی کہ آپ کیوں باہر سے سبزی لینے جاتی ہیں، اب آپ کے آرام کے دن ہیں، مجھ پر ساری ذمہ داری ڈال دیں۔ لیکن وہ بھی جہاں دیدہ خاتون تھیں، مجھ پر اتنی جلدی اعتبار کیسے کر سکتی تھیں؟ پھر میں نے ان کے پوتے پوتیوں کو اپنا لیا، ساس کی خوب خدمت کرتی، گھر کو میں نے مکمل طور پر سنبھال لیا تھا، تب کہیں جا کر انہیں مجھ پر یقین ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھے سبزی لانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں ہر روز راستے میں ٹھہر کر کسی نہ کسی عورت سے پوچھتی رہتی کہ سبی کا بس اسٹیشن کدھر ہے، یہاں سے بس اسٹیشن پر کیسے جایا جاتا ہے۔ یہ سب معلومات اکٹھی کرتے کرتے بھی 5 مہینے لگ گئے تھے۔ آخر میری آزادی کا دن بھی آ ہی گیا تھا۔ میں نے معمول کے مطابق گھر کے کام نپٹائے اور ساس کو کھانا بنا کر دیا۔ ساس کے کھانے میں نے نیند کی دوا شامل کر رکھی تھی، اس لیے کھانا کھاتے ہی وہ سو گئی تھی۔ بچے اسکول گئے تھے اور یاسر اپنے کام پر۔ میں نے گھر سے کچھ پیسے اٹھائے اور فرار کی راہ لی۔ مجھے ساری معلومات حاصل ہو چکی تھی، اس لیے مجھے خود پر بڑا اعتماد تھا، مگر یہ کم بخت ڈر میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں بس میں بیٹھی تھی اور صورتیں پڑھتے پڑھتے ہی سارا راستہ کٹا۔ جب میں لاہور کے بس اڈے پر اتری تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اب میں کہاں جاتی؟ یہ فیصلہ کٹھن تھا، مگر میں اپنی ایک سہیلی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ششدر سی رہ گئی، بولی تم کہاں سے آ گئی ہو؟ تمہاری شادی تو سبی میں ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو وہ بولی میں خود تمہاری بارات والے دن تمہارے گھر گئی تھی، تمہاری بارات بڑی دھوم دھام سے واپس گئی تھی۔ اب میں چونک گئی تھی۔ میں نے سارا ماجرا اپنی سہیلی کو سنا ڈالا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو یوسف کے گھر تھی، نہ جانے مجھے کون اغوا کر کے سبی لے گیا تھا۔ میری سہیلی بولی کہ ہم اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہیں گے، اس لیے اس نے مجھے چند روز اپنے گھر میں ہی چھپا رکھا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے میری امی کے گھر جا کر میرے متعلق معلومات حاصل کرتی رہی تھی۔ امی نے اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ شاید امی کا میرے سسرال والوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی دوست کے ساتھ مشورہ کر کے یوسف کے ساتھ ملنے کا ارادہ بنایا تھا، اس لیے میں نے مغرب کے بعد کا وقت منتخب کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے راستے میں دیکھ لے۔ اس لیے میں سب سے چھپتی چھپاتی یوسف کے گھر پہنچ گئی تھی۔ یوسف کے گھر کا دروازہ ہمیشہ ہی کھلا ملتا تھا۔ میں بے دھڑک اس کے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے یوسف کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا، شاید کسی کے ساتھ فون پر جھگڑ رہا تھا۔ وہ بولا اگر لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی وہ رقم واپس کرے گا۔ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ میں الٹے قدموں ہی گھر واپس چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کس سے مدد مانگی جائے، اس لیے میں نے اپنی سہیلی کے مشورے پر عمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ ہم دونوں سیدھا تھانے گئی تھیں اور یوسف کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس نے اسے چند دن میں ہی گرفتار کر لیا تھا۔ میں اسے ملنے گئی تو وہ ششدر سا رہ گیا۔ وہ بولا تمہیں ہماری پلاننگ کیسے پتہ چل گئی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے اغوا میں میرا ہاتھ بھی ہے؟ مجھے یوسف کی بات سن کر کرنٹ لگا تھا، لیکن میں مسکرا کر بولی ہر مجرم اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے، تم نے بھی ڈھیروں نشانیاں چھوڑی تھیں۔ مجھے یہ بتاؤ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ یوسف بولا میں کوئی پولیس والا نہیں تھا، میں تمہارے والدین کے گروہ کا ایک کارندہ ہوں۔ تمہاری فیملی میں یہ رواج ہے کہ لڑکیوں کو فروخت کر دیا جاتا ہے، اس لیے سرخ دھاگے کا ڈرامہ رچایا جاتا تھا۔ اس دھاگے پہ نشہ آور سپرے چھڑکی جاتی تھی جس سے لڑکی بے ہوش ہو جاتی، اور وہ لوگ جن کو لڑکی بیچ دی جاتی تھی وہ اسے اٹھا کر لے جاتے اور اس کی جگہ ڈھیروں نقدی اور زیورات رکھ جاتے تھے۔ پھر صبح خالی بارات دھوم دھام سے لے جائی جاتی، کیونکہ لڑکی تو پہلے ہی ٹھکانے پر پہنچا دی جاتی تھی۔ تمہاری بڑی بہن شمسا نے اس رات چالاکی کی تھی، اس نے وہ دھاگا ہاتھ سے اتار دیا تھا، اس لیے وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کے خریدار آئے تو وہ ڈر گئی تھی، اس لیے چیخنے چلانے لگی تھی۔ وہ بکھلا گئے اور اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ ہر لڑکی جو بیچی جاتی تھی وہ شادی کے لیے ہی بیچی جاتی تھی، لیکن تمہاری بہن بہت ضدی تھی، وہ کسی طور بھی دلہن نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس دن تم نے بازار میں جو فقیرنی دیکھی تھی وہ تمہاری شمسا آپی ہی تھیں۔
ہمیں معلوم تھا کہ ہر لڑکی کو اس دھاگے پر شک ہوتا ہے، اس لیے میں تمہاری ہر کزن کے محلے میں پولیس آفیسر بن کر جاتا رہا۔ وہ مجھ پر یقین کر لیتی تو میں ان کو اپنے گھر میں چھپنے کا مشورہ دیتا تھا، جہاں سے اس کے گاہک اسے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تمہاری ہر کزن اپنے شوہروں کے ساتھ آباد ہیں، لیکن تم دونوں بہنیں ہی بد دماغ ہو۔ اب مجھے سارے کھیل کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے والدین سمیت گھر کے ہر فرد کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اکثر والدین ایسے بھی ہیں جو خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں سے بدکاری کرواتے ہیں اور ان کو فروخت بھی کرتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں سے سب کو بچائے۔ ہر انسان کو اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے جیسے میں نے نہیں ہار مانی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔